السلام علیکم۔ ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ نئی اور دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ سلیمان صاحب بے حد غصے میں ڈرائنگ روم میں ٹہل رہے تھے۔ غصے کی وجہ سے ان کا سرخ و سفید چہرہ اس وقت لال ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس وقت وہ کچھ بھی کر دیں گے۔ غصے سے مٹھیاں بھینجی ہوئی تھی۔ یہ جو کچھ بھی ہوا تھا ان کو پتہ نہیں اس میں کیوں کھوٹ سا محسوس ہوا۔ اتنے کم دنوں میں ایسے اتفاق نہیں ہو سکتے تھے۔ وہ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے تیزی سے اپنے فون کی جانب گئے جو بج بج کر پاگل ہو رہا تھا۔ امجد کا نام دیکھتے ہی وہ فون کو اٹھاتے کان سے لگا گئے۔ ہاں امجد بتاؤ، وہاں کی خیر خیریت سب ٹھیک ہے؟ نہیں صاحب، کچھ بھی ٹھیک نہیں۔ آگ جتنی تیزی سے پھیل رہی ہے مجھے تو لگ رہا ہے یہ زمین جل کر خاک ہو جائے گی۔ اس کی بات سنتے سلیمان صاحب غصے سے مٹھیاں بھینج کر رہ گئے۔ تو تم ہٹ حراموں کو وہاں میں نے کس لیے بٹھایا ہے؟ ہٹ حرامی کرنے کے لیے؟ اتنے پیسے میں تم لوگوں کو اس چیز کے لیے دیتا ہوں کہ تم لوگ میری چیز کی ایسی قدر کرو؟ صاحب وہ ہم نے تو بہت کوشش کی۔ چپ، بالکل چپ، ایک ایک کو آ کر میں نکالوں گا۔ بہت زیادہ تم لوگوں کے چاؤ چونچلے بڑھ گئے ہیں نا، سب کو نیا رکھوں گا، تم سب قابل ہی نہیں ہو۔ وہ غصے سے دھاڑتے فون کو زمین پر مار گئے۔ یہ ان کی سب سے قیمتی زمین تھی جو برباد ہو گئی تھی۔ آج سے 15 دن پہلے بھی ان کی ایک زمین میں آگ لگی تھی، اور آج 15 دن بعد ان کی سب سے بڑی اور سب سے قیمتی زمین کو آگ نگل چکی تھی۔ ان کے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا سب کچھ ہاتھ سے نکل رہا ہو، اور جا کر بھی وہ اپنی قیمتی چیزوں کو اپنے پاس نہیں روک پا رہے ہوں۔ وہ ٹینشن سے اپنا چہرہ مسلتے صوفے پر جا کر بیٹھے۔ بڑھاپے میں ان کے اندر اب وہ جان نہیں رہی تھی۔ وہی ملازم، وہی کاریگر جو ایک وقت میں ان کے ساتھ بے حد وفادار تھے، اب سب کے سب بے وفا ہو گئے تھے۔ ان کے اندر اب وہ جان رہی ہی نہیں تھی کہ وہ ہر 15 دن بعد اپنی زمینوں کو دیکھ سکے۔ جب تک جان تھی تب تک وہ یہ کام کرتے بھی تھے، اور تب تک سب کچھ ٹھیک بھی تھا، مگر وقت نے اتنا برباد کر دیا، کچھ بھی اب ان کے حق میں نہیں رہا تھا۔ سب کے سب بے وفا ہو گئے تھے۔ ان کے بڑے بوڑھوں کی سب سے قیمتی زمین آج ان کے ہاتھ سے نکل گئی تھی۔ ان کے بوڑھے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ ابھی وہ بیٹھے ہی تھے کہ تبھی ملازم پانی کا گلاس لیے اندر داخل ہوا۔ وہ پانی پیتے بری طرح ہانپنے لگے۔ غازی ان کی پشت پر ہاتھ پھیرتا نرمی سے سہلا رہا تھا۔ صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ شکریہ غازی، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ شازمان کدھر ہے؟ تو اپنے کمرے سے ہی نہیں نکلے، شاید اب تک سو رہے ہیں۔ آپ کو کوئی ضروری کام تھا کیا؟ ہاں مجھے اس سے بہت ضروری کام ہے غازی، تم جاؤ اور جا کر اسے کہو کہ ٹھیک 15 منٹ میں وہ مجھے یہاں ملے۔ نہ بھی اٹھے تو بھی اٹھانا، یہ میرا حکم ہے۔ غازی تابع داری سے سر ہلاتا تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ بے چینی سے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر رہ گئے۔ اب وقت آیا چاہتا تھا کہ وہ سارے کام جو وہ آج سے پہلے خود دیکھتے آئے تھے وہ سب اب اپنے لاڈلے کے حوالے کر دے۔ ویسے بھی سب کچھ ان کے بعد شاہزمان کا ہی تو تھا، تو پھر ابھی سے کیوں نہیں؟ وہ سب کچھ اب شاہزمان کو سونپنا چاہتے تھے۔ کسی نے ان کی پشت پر اتنا بڑا چھرا گھونپا تھا کہ اب انہیں اپنے بیٹے کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں تھا۔ ابھی وہ بیٹھے ہی تھے کہ شاہزمان سلام کرتے ہی اندر داخل ہوا۔ وہ اس کو دیکھتے مسکراتے ہوئے سلام کا جواب دیتے اس کے سر پر ہاتھ پھیر گئے۔ بابا جان خیریت؟ آپ نے بلایا، کوئی کام تھا کیا؟ وہ سنجیدہ لہجے میں کہتا ان کے برابر بیٹھا۔ سلمان صاحب خاموش رہے۔ بات کہاں سے شروع کریں ان کو سمجھ ہی نہ آئی۔ بولے بابا پریشان لگ رہے ہیں، سب ٹھیک ہے نا؟ شاہزمان نرمی سے سلیمان صاحب کے کندھے پر ہاتھ رکھتا بولا۔ سلیمان صاحب نرمی سے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں تھام گئے۔ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے شاہزمان، سب بکھر رہا ہے، میرے ہاتھ سے سب جا رہا ہے۔ وہ سب ٹینشن بھرے لہجے میں بولے۔ ان کو اتنی ٹینشن میں دیکھ کر شاہزمان گھبرا گیا۔ بابا جان ایسا کیا ہو گیا جو آپ اتنا ٹینشن میں ہیں، بتائیں۔ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے شاہزمان، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ میری سب سے زمین کو آگ لگ گئی ہے، وہ زمین جو سب سے زیادہ کاروباری مواقع فراہم کرتی تھی، جس نے آج تک مجھے فائدہ ہی فائدہ دیا، وہ جل کر خاک ہو گئی ہے شاہزمان۔ ان کے لہجے میں برسوں کی تھکن تھی۔ اپنے باپ کی بات سنتے ہی وہ بھی
پریشان ہوتا ان کے ہاتھوں کو سہلانے لگا۔ بابا جان مگر یہ ہوا کیسے؟ آپ نے ملازموں سے نہیں پوچھا؟ وہ کچھ بتائیں تو کچھ ہونا شاہ زمان۔ آج سے 15 دن پہلے بھی میری ایک زمین میں آگ لگ گئی تھی، میں نے وہ زمین جانے دی، مگر میں یہ زمین جانے نہیں دے سکتا تھا شاہ زمان۔ 15 دن بعد میری دوسری زمین کو آگ لگنا، یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، ضرور اس کے پیچھے کوئی ہے، اور مجھے آپ اپنے ملازموں پر بھی بھروسہ نہیں ہے۔ ایک وقت تک جو ملازم میرے ساتھ وفادار تھا، اب وہی ملازم میرے ساتھ بے وفا ہو گیا ہے۔ بابا جان میں سمجھ سکتا ہوں۔ وہ نرمی سے ان کے کندھے دباتا ان کو ہلکا کرنے لگا۔ اس کا باپ غلط نہیں کہہ رہا تھا، وہ جانتا تھا۔ واقعی کسی اپنے نے ہی کیا تھا جو اس کے باپ کا سب سے زیادہ وفادار تھا۔ میں چاہتا ہوں شاہ زمان کہ اب یہ ساری چیزیں تم دیکھو۔ ایک عرصہ ایک وقت ہو گیا ہے، میں اب تھک گیا ہوں۔ بچپن سے لے کر اب تک تم نے جو جو چاہا میں نے تمہیں سب چیزوں کی اجازت دی، مگر اب میں چاہتا ہوں کہ تم میری زمینیں دیکھو، وہاں جاؤ، یہ دیکھو یہ سب کیوں ہوا، کس نے کیا، پتہ لگاؤ، ان کا خیال رکھو۔ میرے اندر اب اتنی جان نہیں ہے میرے بچے، اگر میرے اندر اتنی ہی جان ہوتی تو میں تجھے کبھی نہ کہتا، مگر اب میرے اندر جان نہیں ہے، تمہارا باپ کمزور ہو گیا ہے۔ وہ اپنے کپ کپاتے ہاتھوں سے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام گئے۔ میں چاہتا ہوں کہ کچھ دنوں کے لیے تم وہاں جاؤ، تم وہاں رہو، تم زمینیں دیکھو، دیکھو کہ یہ کام کس نے کیا تھا، کون ہے جو میرا دشمن بن بیٹھا ہے۔ اور ویسے بھی تم ابھی فری ہو، تم جا سکتے ہو، اس لیے تم جاؤ۔ اور رہی تمہاری رہائش کی بات تو اس کی تو ٹینشن ہی نہیں ہے، تمہارے چچا کا گھر وہاں پر ہے۔ ویسے بھی جنید تمہیں وہاں دیکھ کر بہت خوش ہوگا، اس لیے میں تو کہتا ہوں تم جاؤ۔ اپنے باپ کی بات سنتے وہ ایک جھٹکے میں پیچھے ہوا تھا، منہ کے ستھرے ہوئے اعضاء ایک دم تن گئے۔ اس کا باپ اس کو وہاں کیوں رکنے کا کہہ رہا تھا، اس کو سمجھ آ گئی۔ بابا جان آپ کی بات ٹھیک ہے، مگر وہاں رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں ابھی جا کر رات میں بھی تو آ سکتا ہوں نا، زمین دیکھ کر ملازموں کو بتا کر میں آ سکتا ہوں، اور ہر 15 دن بعد میں چکر مار لیا کروں گا۔ اس پہ کوئی اتنی بڑی بات بھی تو نہیں ہے بابا جان۔ نہیں میرے بچے، یہ تو میں بھی کر لوں گا، مگر جس چیز کے لیے میں تمہیں کہہ رہا ہوں اس چیز کے لیے تمہیں وہاں رہنا ہوگا، اور جب تم ہر چیز سے فارغ ہو تو تم وہاں کیوں نہیں رہ سکتے؟ پلیز میری بات کو مانو شاہ زمان، بہت مجبور ہوں میں، اس لیے تمہیں کہہ رہا ہوں کچھ دن وہاں رک جاؤ۔ وہ اپنے باپ کا چہرہ دیکھتے نرمی سے ان کے ہاتھ پر جھکتا اپنے لب رکھ گیا۔ بابا جان اگر آپ چاہتے ہیں تو میں جانے کے لیے تیار ہوں، میں رک جاؤں گا وہاں کچھ دن، میں اچھے سے زمینوں کو دیکھ لوں گا، کوشش کروں گا کہ ہاتھ کے ہاتھ پتہ بھی لگا لوں کہ یہ کام کس نے کیا تھا، بس آپ ٹینشن نہ لیں۔ اس کی بات سنتے سلیمان صاحب کے کندھوں سے بہت سا بوجھ اتر گیا۔ شاید اس لیے لوگ بیٹا مانگتے ہیں کہ بڑے ہو کر وہ باپ کا ویسے ہی سہارا بنے جیسے اس وقت شاہ زمان بن گیا تھا۔ وہ کھڑے ہوتے شاہ زمان کو اپنے سینے سے لگاتے نرمی سے اس کی پیشانی چوم گئے۔ تم نے میرا بوجھ ہلکا کر دیا شاہ زمان، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے گا، بس پھر چلے جانا تم۔ جی بابا میں جانے کے لیے تیار ہوں، بس آپ بتا دیں کس دن جاؤں۔ وہ بھی مسکرایا۔ بس سارے کام تو ہوئے ہیں، تم آج رات ہی گاؤں کے لیے نکل جاؤ، جتنا جلدی جاؤ گے اتنا ہی ہمارے حق میں اچھا ہوگا۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے تیزی سے وہاں سے نکل گئے۔ دل سے اتنا بڑا بوجھ سرک گیا تھا، اب وہ آرام کرنا چاہتے تھے، جبکہ دوسری جانب شاہ زمان دروازے کو دیکھتا لب بھینچ کر رہ گیا۔ وہ ریش ڈرائیونگ کرتا گاؤں کی حدود میں داخل ہو گیا۔ اس کے چشمے کے پیچھے چھپی آنکھیں ضرورت سے زیادہ سرخ تھیں۔ وہ وہاں پہنچنے سے پہلے ہی اپنے کارندوں کو وہاں پہنچا چکا تھا، اور اب جا کر وہ ان سب کی واٹ لگانا چاہتا تھا جس نے اس کے باپ کو اس عمر میں اتنی ٹینشن دی تھی۔ گاڑی تیزی سے رستوں کو عبور کرتی زمین پر جا کر رکی۔ وہ اپنے کندھوں میں شال چٹکتا تیزی سے باہر آیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ زمینوں کی طرف قدم بڑھا گیا۔ زمینوں پر کام کرتے کاریگر اس کو دیکھتے ہی ہکلا کر رہ گئے۔ سلیمان صاحب کے بجائے وہ آ جائے گا، یہ تو کسی نے سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ اپنی آنکھوں سے گلاسز اتارتا سخت نگاہیں سب کے اوپر گاڑ گیا۔
تمام ملازمین کو ہڈہراموں کی طرح یہاں وہاں پھیلے دیکھ اس کا غصہ مزید بڑھ گیا تھا۔ اس کے باپ کا شک بالکل درست تھا۔ وہ لمحے میں سمجھ گیا تھا۔ تم لوگ یہاں پر آرام کرنے کے لیے آتے ہو؟ وہ کرسی پر بیٹھتا سخت لہجے میں بولا۔ نہیں نہیں صاحب، ہم تو بس ابھی کام سے فارغ۔ چپ، بالکل چپ۔ یہاں تم لوگ کیا کرتے ہو کیا نہیں، سب سمجھ میں آ گیا۔ حلال کی کمائی کو حرام کرتے ہوئے تم سب کو شرم بھی نہیں آتی؟ خیر، تم جیسے لوگوں سے بحث کرنا اپنے پیر پر کلہاڑی مارنے کے مترادف ہے، اس لیے میں فوراً فیصلہ کروں گا، اور فیصلہ میرا یہ ہے کہ تم سب، وہ سب کی جانب اشارہ کرتا مسکرایا، 5 منٹ کے اندر اندر یہاں سے چلتے پھرتے نظر آؤ۔ تم میں سے کوئی ایک مجھے 5 منٹ کے بعد بھی اگر نظر آیا تو خدا کی قسم کھاتا ہوں میں تم سب کے سب جیل کی سلاخوں کے پیچھے موجود ہوگے۔ اس لیے تم لوگوں کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب، یاد رکھنا، بس 5 منٹ۔ 5 منٹ سے 1 سیکنڈ بھی اوپر ہوا پھر میں وہ کروں گا جو تم لوگوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ وہ صفاقی سے بولا۔ صاحب، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ چپ، اپنے چھوٹے بچوں کا تم میں سے کسی نے خیال نہیں کیا، اس لیے اب میں بھی خیال نہیں کروں گا۔ اور ہاں، دھیان رہے، 5 منٹ میں سے 2 منٹ گزر چکے ہیں، مزید 3 منٹ گزرے تو پھر تم لوگ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوگے۔ اور اس کو میری دھمکی مت سمجھنا، کیونکہ دھمکی آج تک میں نے کسی کو دی نہیں ہے۔ اس کی بات سنتے تمام ملازمین وہاں سے رفو چکر ہو گئے اور پوری زمین کو دیکھتا مسکرایا۔ اپنے بڑے بوڑھوں کی محنت، اپنے بڑے بوڑھوں کی زمین کو وہ اس طرح نہیں دیکھ سکتا تھا۔ بہت جلد وہ زمین کو دوبارہ سے آباد کرنے والا تھا۔ وہ سب کچھ دیکھتا اپنی آنکھوں میں گلاسز پہنتے تیزی سے باہر نکلتا چلا گیا۔ ہے بھابھی، آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ وہ واقعی یہاں ہمارے گھر آ رہے ہیں؟ وانیا چہچہاتے ہوئے بولی۔ ہاں وانیا میری جان، وہ واقعی یہاں آ رہا ہے، اس لیے تو تمہیں بتایا ہے، اور بھلا میں تم سے جھوٹ کیوں بولوں گی؟ مجھے اپنی چھوٹی سی ننند کا دل تھوڑی نہ دکھانا ہے۔ امیمہ نرمی سے وانیا کے گال دبانے لگی۔ وہ پھولے پھولے گالوں والی ایک بے حد خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کی خوبصورتی دیکھ کر لوگ آہیں بھرتے، اور جس کو اصل میں آہیں بھرنا تھی وہ اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ کیا ہی بات تھی نا۔ بھابھی، آج میں بہت خوش ہوں، وہ یہاں آ رہے ہیں، مجھے یقین ہی نہیں آ رہا۔ ایک عرصے سے میں نے ان کو نہیں دیکھا، آج دیکھوں گی، میرا دل گارڈن ہو رہا ہے۔ وہ اپنے دوپٹے کو گول گول گھماتی مور کی طرح گھومنے لگی۔ اس کو ایسے کرتے دیکھ امیمہ مسکرا دی۔ چھوٹی سی نند بہت پیاری تھی، چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں خوش ہو جانے والی۔ وہ نند اس کی عام نندوں جیسی نہیں تھی، بلکہ بہت اچھی تھی۔ اس کی شادی کو تقریباً 3 سال کا عرصہ گزر گیا تھا، اور ان 3 سالوں میں وہ دونوں ایک بہت اچھی دوست بن گئی تھی۔ نند بھابھی کے بجائے وہ دونوں بہنیں ضرور لگتی تھیں۔ اچھا پاگل لڑکی، اتنا بھی مت گھومو کہ بے ہوش ہی ہو جاؤ۔ امیمہ ہنستے ہوئے اس کو اپنی جانب کھینچ گئی۔ کب آئیں گے وہ بھابھی؟ وہ بمشکل سنبھلتے امیمہ کا ہاتھ تھام گئی۔ تایا جی نے کہا تھا کہ وہ زمین دیکھ کر سیدھا یہیں آئے گا اور کچھ دن یہاں رہے گا، پتہ نہیں اب کب تک آئے، آتا ہوگا تھوڑی دیر میں، رات اچھی خاصی ہو تو گئی ہے۔ وہ اس کا شرمایا چہرہ دیکھتی مسکراتے ہوئے بولی۔ وہ بری طرح شرماتے اپنے دوپٹے کو اپنے چہرے پر کر گئی۔ ارے پاگل لڑکی، تمہارے سامنے ابھی میں ہوں، تمہاری بھابھی، تمہاری دوست، تم مجھ سے کیوں شرما رہی ہو؟ امیمہ ہنس دی۔ وہ بھابھی، میں تیار ہو جاؤں؟ اتنی تو تیار ہو میری جان، اور کتنا تیار ہونا ہے۔ ابھی وہ دونوں باتیں کر ہی رہی تھیں کہ باہر گاڑی کی بیپ ہوئی۔ وہ دونوں چلتی ڈائننگ سے کھڑی ہوئی۔ لو، آ گئے تمہارے سیاں جی، امیمہ نے اس کو چھیڑا۔ وہ بری طرح گھبراتے ہی اپنے سر پر دوپٹہ اوڑھ گئی۔ چلو آؤ، ملتے ہیں تمہارے سیاں جی سے۔ امیمہ اس کا ہاتھ تھامتی ڈرائنگ روم کی جانب قدم بڑھا گئی۔ نہیں بھابھی، وہ اپنا ہاتھ چھڑواتے پیچھے ہوئی۔ آپ جا کر ملیں، میں پھر بعد میں مل لوں گی۔ وہ بری طرح شرماتی دروازے کے پیچھے چھپ گئی۔ امیمہ اس کو اتنا شرماتے دیکھ ہنستے ہوئے ڈرائنگ روم کی جانب چلی گئی، جہاں شاہ زمان کو سب سے پہلے آنا تھا۔ وانیا پیچھے کھڑی اپنے دھڑکتے ہوئے دل کی دھڑکنیں شمار کرنے میں مصروف تھی۔ دل کر رہا تھا بھاگ کر اس شخص سے ملے جو اس کا تھا، مگر شرم آڑے ہاتھوں لے رہی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ بھاگتے ہوئے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔
اتنے عرصے بعد اس کو دیکھ رہی تھی۔ دیکھنا تو ضروری تھا۔ چھت پر جاتے وہ دروازے کے پیچھے چھپتے اس کالی گاڑی پر اپنی نگاہیں جما گئی، جسے وہ نکلتا باری باری اس کے بھائیوں اور اس کے باپ سے مل رہا تھا۔ اس کو دیکھتے اس کے لبوں پر شرمیلی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی اس کی شخصیت کا روب ختم نہیں ہوا تھا۔ وہ آج بھی ویسا ہی باروب اور شاندار تھا۔ لوگ دور سے دیکھ کر ہی دہل جائیں ایسا تھا وہ اس کی خیریت کی دعائیں کرتی اپنی بھیگی نگاہیں اس شخص پر جما گئی جو اس کا بچپن کا خواب تھا، جو اس کا شوہر تھا، جو اس کا سب کچھ تھا۔ شاہزمان اب مسکراتے ہوئے سب سے گلے مل رہا تھا۔ بلیک کلر کی شلوار قمیض میں اس کا روپ الگ ہی دمک رہا تھا۔ لمبا چوڑا قد، کسرتی جسم، نیلی آنکھیں، بھورے بال، گلابی بھجے ہوئے لب، بھورے پیشانی پر بکھرے بال۔ اس کو دیکھتے اس کا دل مزید تیزی سے دھڑکنے لگا۔ پہلے سے کہیں زیادہ شاندار ہو چکا تھا وہ شخص۔ وہ اپنے بائیں حصے کو مسلتی اس کو دیکھنے لگی۔ شاید کسی کی نظروں کا احساس شاہزین کو بھی ہو چکا تھا۔ وہ نظریں اٹھاتا سامنے کی جانب دیکھنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کو دیکھتا، وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھتے دیوار کے پیچھے چھپ گئی۔ ابھی وہ شخص کا سامنا نہیں کر سکتی تھی۔ اس کو سمجھ آ گیا تھا، مگر وہ خوش تھی، وہ بہت خوش تھی۔ ایک عرصے بعد وہ شخص اس کے گھر اتنے عرصے کے لیے رہنے آیا تھا۔ اس کے لبوں سے مسکراہٹ ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھے تمام افراد سے بات چیت میں مصروف تھا۔ تھکن سے اس کا برا حال تھا، مگر پھر بھی اس کی تربیت اس کو اٹھنے نہیں دے رہی تھی۔ وہ تھکے تھکے انداز میں سب کی باتوں کا جواب دے رہا تھا۔ زمین کی ٹینشن نے اس کا سکون برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ اب جب تک وہ کوئی اچھا سا ملازم نہیں ڈھونڈ لیتا، وہ وہاں سے جانے والا نہیں تھا۔ اس کا چہرہ دیکھتے شاید جنید صاحب کو بھی احساس ہو گیا، اس لیے وہ اٹھے تھے۔ شاہزمان، تم تھک گئے ہو گئے، اتنے دور سے آئے ہو، اوپر سے آ کر اتنا کام بھی کیا ہے، تم واقعی تھک گئے ہوگے۔ کھانا تو تم کھا ہی چکے ہو، اب تم اپنے کمرے میں جا کر آرام سے سو جاؤ، پھر انشاءاللہ ہماری کل صبح ناشتے پر ملاقات ہوتی ہے۔ اس کے چچا اس کو کہتے وہاں سے نکل گئے۔ وہ بھی سکون کی گہری سانس خارج کرتا تیزی سے اپنے کمرے کی جانب چلا گیا۔ جاتے جاتے اس کو اس وجود کا خیال آیا جو اس کے نام سے نتھی تھی، مگر دوسرے ہی لمحے وہ سر جھٹکتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس وقت نیند سب سے زیادہ ضروری تھی۔ اگر سوتا نہیں تو پھر ضرور بے ہوش ہو جاتا، اس لیے وہ سونا چاہتا تھا۔ اگلے دن تقریباً 12:30 کے ٹائم وہ کچن کے اندر داخل ہوئی۔ رات بھر اس شخص کے بارے میں سوچتے سوچتے اس کو نیند ہی نہیں آئی تھی۔ وہ اس کے گھر تھا، اس کے بارے میں سوچ رہا ہوگا، نہیں سوچ رہا ہوگا، یہ ساری سوچیں اس کو سونے نہیں دے رہی تھیں۔ تقریباً صبح کے 5 بجے اس کی آنکھ لگی تھی، جس کے بعد وہ اب جا کر اٹھی تھی۔ بھلا صبح صبح سوئی تھی تو اتنی جلدی کیسے اٹھ سکتی تھی؟ وہ اپنے دوپٹے کو اچھے طریقے سے اپنے سر پر ڈالتی کچن کے اندر گئی۔ امیمہ جو کھانا پکوانے میں مصروف تھی، اس کو دیکھتے مسکرا دی۔ خیریت ہے ننجی، آپ اتنی دیر سے اٹھیں؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی سوال کرنے لگی۔ وہ اس کے سوال پر گلابی ہوتی مسکرا دی۔ جواب کیا دیتی سمجھ نہ آیا۔ ایک منٹ، ضرور کل اپنے دلہے راجہ کے بارے میں سوچ رہی ہوگی، اس لیے نیند ہی نہیں آئی، ایسا ہی ہے نا؟ امیمہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتی بولی۔ وہ امیمہ کی بات پر نظر جھکا گئی۔ نہیں بھابھی، وہ سر درد تھا، اس وجہ سے ساری رات نیند نہیں آ سکی۔ وہ بڑی مشکل سے جھوٹ کہتی گلاس سے پانی بھرتی، پانی کو منہ سے لگا گئی۔ امیمہ مسکراتی ہوئی دوبارہ چولہے کی طرف چلی گئی، کہیں اس کا کھانا نہ لگ جائے۔ وہ زیادہ باتیں ابھی نہیں بگاڑنا چاہتی۔ وانیہ، جی بھابھی، تمہارے دلہے راجہ بھی اب تک نہیں اٹھے، تم ایک کام کرو، جا کر اس کو بھی اٹھا دو، میں تم دونوں کا ناشتہ بنواتی ہوں، پھر ساتھ ہی ناشتہ کر لینا۔ مگر بھابھی، میں امیمہ کی بات سنتی وہ گھبرا گئی۔ بھلا شخص سے ملی اب تک نہیں تھی، اس کو سیدھا اٹھانے کیسے جا سکتی تھی؟ جاؤ جاؤ، تم ہی اس کی بیوی ہو، تم نہیں اٹھاؤ گی تو پھر کون اٹھائے گا؟ چلو جاؤ، اچھے بچوں کی طرح جا کر اس کو اٹھاؤ، تھوڑی بہت باتیں بھی کر لینا، آخر کو تم اس کی بیوی ہو، اور پھر اس کے بعد دونوں سیدھا یہاں آ جانا، میں تم دونوں کے لیے ناشتہ بنوا رہی ہوں۔ اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتی نرمی سے بولی۔
اور بنا کوئی بھی جواب دیے اپنی چادر کو اچھے سے اپنے ارد گرد لپیٹتی اس کمرے کی جانب بڑھ گئی جہاں وہ دشمن جاں ٹھہرا ہوا تھا۔ اس کے دروازے پر پہنچتی وہ گھبرا گئی، ہاتھ بے فضول ہی کپ کپانے لگے۔ اندر جائے یا نہیں، یا وہیں سے واپس چلی جائے، اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ ہمت کرتی اس کے کمرے کے اندر آئی۔ اس کا شوہر تھا، اس کو حق تھا اس کے کمرے میں جانے کا۔ حق ملکیت کا جذبہ ایسا سر چڑھا کہ وہ دروازے پر دستک دے کر بھی اندر نہیں آئی۔ کمرے کے اندر گھپ اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ دن کے 12 بجے بھی وہ شخص مکمل طور پر رات کیے ہوئے تھا۔ وہ کمرے کی ہلکی لائٹ جلاتی تیزی سے اس کی جانب گئی۔ شرٹلیس ٹراؤزر پہنے بستر پر الٹا پڑا سو رہا تھا۔ وہ اس کو ایسے دیکھ کر کئی لمحوں کے لیے شرما گئی، مگر وہ اس کا شوہر تھا، وہ اس کو ایسے دیکھ سکتی تھی۔ سوچتی ہوئی تیزی سے اس کی جانب گئی۔ اس کا چہرہ دیکھتے وہ گھبرا گئی تھی۔ کم وقت حد سے زیادہ خوبصورت تھا۔ بیوی ہو کر وہ اس پر نظر نہیں جما سکتی تھی۔ وہ مرد اتنا خوبصورت تھا، بچپن سے اس مرد سے بہت محبت تھی۔ اللہ نے اس کی محبت کو دیکھتے ہوئے اس شخص کو اس کے نصیب میں تو لکھ دیا تھا، مگر اس کی محبت ابھی اس کے نصیب میں نہیں لکھی تھی۔ اس کو دیکھ کر ایسے ایسے منہ بناتا تھا کہ اس کا دل پھٹ جایا کرتا تھا۔ گاؤں میں اپنی سہیلیوں کے شوہروں کو دیکھتی تھی تو ٹھنڈی سانس بھر کر رہ جاتی، بھلا اس کا شوہر اس سے اتنی محبت کیوں نہیں کرتا؟ مگر پھر کچھ سوچ کر صبر کر لیتی، شاید وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ ملے۔ اور ویسے بھی اس محاورے پر وہ بہت زیادہ یقین رکھتی تھی، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ اب اس کو اس کے صبر کا پھل میٹھا ملنا تھا یا پھر اس کو سڑ جانا تھا، یہ تو بعد میں ہی معلوم ہونا تھا۔ اپنے سر پر ہاتھ مارتی شاہ زمان کا بازو ہلا گئی۔ شاہ زمان اٹھیں، دوپہر ہو گئی ہے، وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ شاہ زمان کروٹ بدلتا دوسری جانب منہ کر کے سو گیا۔ وہ منہ بناتی اس کے برابر بیٹھتی، اس کو دوبارہ سے ہلانے لگی، مگر ہلانے کے باوجود بھی وہ ڈھیٹ نہیں اٹھا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اس کا بازو پکڑ کر زور زور سے ہلانے لگی۔ تھوڑی دیر پہلے جس کے اندر جان نہیں تھی، اب کچھ زیادہ ہی آ گئی تھی۔ وہ توانا مرد کو آرام سے اب ہلا رہی تھی۔ شاہ زمان جو گہری نیند سو رہا تھا، اس اچانک آئے طوفان پر ہڑبڑا کر جاگا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے سینے سے دل ہی نکل گیا، منہ سے کلمہ نکلنے ہی والا تھا کہ سامنے بیٹھی لڑکی پر نظر پڑی۔ اس کو دیکھتے وہ اچھل کر بیٹھا۔ اس کو اٹھتا دیکھ وہ سکون کی سانس لیتی بستر سے کھڑی ہوئی۔ اٹھ جائیں ولایتی بابو، یہ آپ کا شہر نہیں بلکہ ہمارا گاؤں ہے۔ یہاں صبح سویرے اٹھا جاتا ہے۔ یہاں گاؤں کے لوگ 6 بجے اٹھ جاتے ہیں، 12 بجے نہیں۔ وہ اس کو ٹائم کا احساس دلاتے بولی، ساتھ ساتھ وہ تیزی سے اس کے کپڑے بھی سمیٹ رہی تھی۔ اس کا شوہر کتنا سلیقے مند تھا، اس کو پتہ چل گیا تھا۔ ہر چیز یوں بکھری ہوئی تھی جیسے ہر چیز نے ایک دوسرے سے لڑائی کی ہو۔ شرٹ رکھتی وہ تیزی سے اس کی جانب آئی۔ شاہ زمان اس کو کمرے میں یوں دندناتے تھے، اپنی مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا۔ صرف اور صرف اس کی وجہ سے وہ گاؤں نہیں آنا چاہتا تھا۔ اس کے باپ نے آج سے 5 سال پہلے زبردستی اس لڑکی سے اس کی شادی کروا دی تھی۔ وہ اس کو ہمیشہ سے جاہل لگتی تھی، پڑھی لکھی تھی نہیں، لاکھ خوبصورت سہی، اس کی خوبصورتی کبھی بھی شاہ زمان کو نظر آئی ہی نہیں تھی۔ وہ ان پڑھ تھی، بس یہی اس کو دکھتا تھا۔ اٹھ جائیں ولایتی بابو، آپ کو ہی اٹھا رہی ہوں، وہ اس کو دیکھتی بولی۔ شاہ زمان اس کو سرخ نگاہوں سے دیکھتا، اس کو بازو سے جکڑ گیا۔ تم گھٹیا لڑکی، تمہاری ہمت کیسی بھی میری نیند خراب کرنے کی۔ وہ اس کا بازو اپنے ہاتھ میں جکڑے دھاڑا۔ اس کی دھاڑ پر وہ بری طرح سرخ ہوئی، ذلالت کے احساس سے چہرہ سرخ ہوا، مگر دوسرے ہی لمحے وہ اس کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ نکالنے لگی۔ آپ میرے شوہر ہیں، میں آپ کو اٹھا سکتی ہوں۔ اس کا جواب سنتے شاہ زمان کو مزید غصہ آیا۔ تمہیں کوئی حق نہیں تھا میری نیند خراب کرنے کا۔ بتاؤ، جب دکھ رہا تھا کہ میں سو رہا ہوں تو کس سے پوچھ کر میری نیند خراب کی؟ اب کی دفعہ اس نے اس کا بازو پکڑ کر کھینچا۔ وہ جو پہلے ہی اس کے سہارے پر کھڑی تھی، اب کی دفعہ سیدھا اس کے اوپر ہی گر گئی۔ اس کے بھیگے نم بال شاہ زمان کے چہرے پر گرے۔ اس کی خوشبو سے وہ مسحور ہوا۔ ایک لمحے کے لیے وہ دونوں ہی ساکت
یہ اچانک کیا ہوا تھا دونوں کو ہی سمجھ نہ آیا۔ شاہزمان اپنی گلابی آنکھوں سے اس کو ہی دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ خود شرم سے سرخ پڑتی اس پر اپنی نگاہیں جمائے بیٹھی تھی۔ دونوں کی گرم سانسیں ایک دوسرے کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ اس کی محرم تھی، اوپر سے اس کے اتنے قریب تھی۔ وہ خود پر سے اپنا قابو کھونے لگا۔ پہلے ہی غصہ آ رہا تھا، اب اس نے اتنا پاس ہونے پر اور غصہ کیا۔ وہ اس کو بازو سے کھینچ کر بستر پر گراتا خود اس کے اوپر آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کو کچھ کہتا کہ تبھی اس کے کمرے کا دروازہ دھاڑ سے کھلا۔ وہ جو اس کو مزید سنانا چاہتا تھا اس اچانک آئی افتاد پر ڈر کر پیچھے ہٹا۔ دروازے پر موجود پڑوسن خالہ کو دیکھتے وانیہ کا چہرہ زرد ہوا۔ یہ خالہ اصل میں کیا چیز تھی اس کو صحیح سے معلوم تھا، جبکہ شنو خالہ منہ کھولو ان دونوں کو یوں دیکھ رہی تھی، منہ کھولے ان دونوں کو یوں دیکھ رہی تھیں جیسے وہ دونوں کسی قسم کی چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے ہوں۔ ہائے ہائے، وہ اپنے سینے پر دو ہتھڑ مارتی رونے لگی۔ ارے یہاں تو دیکھ لو، کون سی فلم چلا رہے ہیں یہاں یہ لوگ؟ کہاں ہو اس گھر کے افراد؟ کہاں مصروف ہو؟ اپنی بیٹی کی کالے کرتوت تو دیکھ لو۔ شنو خالہ چلا چلا کر روتی سب کو بلا رہی تھی۔ ان کی آواز سنتے ملازم دوڑے چلے آئے۔ وہ دونوں سرخ چہرہ لیے سمجھنے میں مصروف تھے کہ یہاں ہوا کیا تھا، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ ان دو معصوموں کے ساتھ اب کیا ہونے والا تھا۔ اب وہ دونوں سوچ ہی رہے کہ تبھی امیمہ اور عافیہ بیگم وہاں آ کر کھڑے ہوئے۔ ان دونوں کو دیکھتے ہوئے وہ دونوں ناسمجھی سے شنو خالہ کو دیکھ رہے تھے، جنہوں نے رو رو کر گھونسلے سے پرندے اڑا دیے تھے۔ خالہ کیا ہو گیا؟ اسے کیوں رو رہی ہیں؟ امیمہ نے ان کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ ارے چھوڑو مجھے، وہ ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوا گئی۔ امیمہ جو اس وقت پیٹ سے تھی ان کے یوں جھٹکنے پر زمین پر گرتے گرتے بچی۔ وہ تو خیر عافیہ بیگم اس کے برابر کھڑی تھی، ورنہ آج ان لوگوں کا بڑا نقصان ہو جانا تھا۔ اپنی بیٹی سنبھلی نہیں، مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ ارے دیکھو یہاں پر اس کو، اس مرد کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہی ہے تمہاری بیٹی۔ کوئی تربیت نہیں کی کیا اس کی؟ مانتی ہوں کہ اس کا نکاح اس کے ساتھ ہوا ہے، مگر رخصتی تو نہیں ہوئی نا، اور رخصتی جب تک نہیں ہو جاتی یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے نہیں رہ سکتے۔ شنو خالہ بھی چلا رہی تھیں، جبکہ عافیہ بیگم اور امیمہ وہاں یوں کھڑے تھے جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ ارے ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ میں کہہ رہی ہوں نا، ایک دوسرے کے اوپر تھے یہ لوگ۔ ان کی بات پر وہاں کھڑے تمام افراد کا چہرہ سرخ ہوا، جبکہ بہت سی ملازموں کو اب نیا مشغلہ مل گیا تھا۔ وہ ایک دوسرے کے کان میں کچھ نہ کچھ پڑپڑا رہے تھے۔ عافیہ بیگم یہ سب دیکھتے خطرناک حد تک سرخ ہوئی۔ ان کی بیٹی کی عزت اب کیسے پھیلنی تھی ان کو سمجھ میں آ گیا تھا۔ شنو خالہ تو ویسے بھی بات کو یہاں سے وہاں کرنے والی عورت تھی، ان کو اگر رائے بھی ملتی تھی تو وہ آرام سے پہاڑ بنا لیتی۔ تو پھر یہاں تو ان کے ہاتھ لگا لگائے ڈرامہ آیا تھا۔ ارے تم لوگ کیا سوچ رہے ہو؟ جا کر پوچھو اپنی اس کلموہی سے کہ نکاح تو ہو ہی رکھا تھا، کیا رخصتی خود ہی چاہتی ہے؟ یہ جتنا ایک دوسرے کے پاس تھے یہ دونوں میں لکھ کر کہہ دیتی ہوں کہ تمہاری بیٹی نیا چاند چڑھا چکی ہے۔ وہ عافیہ بیگم کو اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ ان کی بات سنتے ہی شاہزمان مٹھیاں بھینج کر رہ گیا۔ دل کر رہا تھا اس عورت کی زبان کھینچ کر گدی پر لپیٹ دے۔ عمر کا بھی کوئی لحاظ نہیں تھا بڑھیا کو، اس کے اور اس کی بیوی کے کردار پر ایسی ایسی باتیں بنا رہی تھی کہ اللہ اکبر۔ وہ سرخ چہرہ لیے گہری گہری سانسیں بھرنے لگا۔ اماں ایسا بالکل بھی نہیں ہے، شنو خالہ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں تو صرف شاہزمان کو اٹھا رہی تھی۔ وانیہ کی بھیگی آواز سنتے ہی وہ اس کا چہرہ دیکھنے پر مجبور ہوا۔ بھرا بھرا چہرہ اس وقت آنسو روکنے کے چکر میں لال ہو رہا تھا۔ وہ کتنی مشکل سے اپنے آنسو چھپا کر بیٹھی تھی، بس وہی جانتا تھا۔ اس کو اس وقت اس بڑھیا پر بھی بہت غصہ آیا جس نے اس کو ایک نئے پھڈے میں پھنسا دیا تھا۔ اچھا بیبی، تو تم دونوں کیا ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کر اٹھاتے ہو؟ وہ اتنی بے باکی سے بولی کہ اس وقت شاہزمان بھی اپنی نظر چرا کر رہ گیا۔ عورت ہونے کے باوجود بھی اس بڑھیا کو شرم نہیں آ رہی تھی، صرف توبہ توبہ کرنے کی نوبت باقی تھی۔ اماں میں سچ کہہ رہی ہوں، میں واقعی شاہزمان کو اٹھا رہی تھی۔ پوچھ لیں آپ شاہزمان سے، بتائیں شاہزمان۔ جی چچی، غلط نہ سمجھے، ان کی باتوں میں نہ آئیں۔
واقعی مجھے اٹھانے آئی تھی۔ وہ شنو خالہ کو گھور کر دیکھتا تیزی سے بولا، اوہو، دیکھو تو کتنی آگ لگ رہی ہے دونوں میاں بیوی کو، ایک دوسرے کے لیے جھوٹ بولتے ہوئے شرم تک نہیں آ رہی۔ ارے تم دونوں میاں بیوی ہو، اگر نہیں صبر ہو رہا تو بتاؤ ماں باپ کو، کر دیں گے رخصتی تم لوگوں کی، مگر اس سب کے لیے یہ سب کرنا کیا ضروری تھا؟ اس کی بات سنتے شاہ زمان مٹھی بھیجتا بستر سے اترا۔ اگر وہ اس سے ذلیل ہونا چاہ رہی تھی تو پھر وہ کیوں پیچھے رہتا؟ آنٹی، کیا آپ کے گھر میں بہن بیٹیاں نہیں ہیں؟ وہ شنو خالہ کے قریب جاتا، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا سوال کر گیا۔ ہیں مگر اس جیسی نہیں ہے، وہ وانیہ کی جانب اشارہ کرتی بولی۔ میری بیٹیاں اگر اس جیسی ہوتی تو میں ان کو زندہ دفنا دیتی، وہ چلائی۔ سب وہاں کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ شاہ زمان ان کی انگلی پکڑتا نیچے کر گیا۔ بات یہ ہے آنٹی کہ اگر آپ کی بیٹی یہاں ہوتی تو آپ کو دفنانا بنتا بھی تھا، مگر نہ وانیہ آپ کی بیٹی ہے، نہ آپ کی بھانجی ہے، نہ آپ کی بھتیجی، اور نہ ہی آپ کی بہو۔ آپ کا کوئی حق نہیں بنتا کہ آپ اس کے کردار پر آ کر باتیں بنائیں۔ اور رہی بات ہم دونوں کی، تو ہم دونوں ایسا کچھ نہیں کر رہے تھے جیسا آپ سوچ رہی ہیں۔ وہ سخت برداشت سے بولا۔ یہ عورت برداشت سے اوپر نکلتی جا رہی تھی۔ جو بھی ہو، اس گھر کی بیٹی میری بھی بیٹی ہے۔ عافیہ تمہاری بیٹی اس حال میں پکڑی گئی ہے تو تمہیں چاہیے کہ تم ہاتھ کے ہاتھ اس کی رخصتی کر دو۔ ایسا نہ ہو کہ بعد میں نیا چاند چڑھ جائے اور تمہاری ہر جانب تھو تھو ہو جائے۔ اس لیے آج ہی وقت ہے، اس کو رخصت کر کے یہاں سے دفع کرو۔ شنو خالہ نہ خود سے بولی۔ رخصتی کے نام پر اس کے دماغ کی نس پھڑکنے لگی۔ اس کے لیے لڑنا الگ بات تھی، اس کو بیاہنا الگ بات۔ اس سے اس کے باپ نے زبردستی اس کی شادی کروائی تھی۔ وہ اس سے کم از کم رخصتی تو نہیں چاہتا تھا۔ اور اگر تم نے شام تک اس کی رخصتی نہ کی تو میں خود تم سے کہتی ہوں کہ میں ڈھنڈورا پیٹ پیٹ کر پورے گاؤں میں بتاؤں گی کہ تمہاری بیٹی کس حال میں اپنے شوہر کے ساتھ اس کمرے میں پائی گئی ہے، جبکہ ابھی رخصتی بھی نہیں ہوئی۔ ان کی بات پر عافیہ بیگم کے ہاتھ کپ کپائے۔ واقعی اگر وہ یہ کہہ رہی تھی تو وہ یہ کر بھی دیتی۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں وہ یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ آج وہ وانیہ کی رخصتی کروا رہی تھی۔ آپ فکر نہ کریں شنو خالہ، آپ آرام سے اپنے گھر جائیں، میں آج شام ہی وانیہ کی رخصتی کروا دوں گی۔ ان کی بات سنتے ہی شاہ زمان کی رنگت تانبے کی مانند سرخ ہوئی۔ وہ ابھی رخصتی نہیں چاہتا تھا، یہ تو طے تھا، مگر تھوڑی ہی دیر میں یہ بات ہو جانی تھی۔ اس بات کا اس کو ابھی علم نہیں تھا۔ شنو خالہ چلاتی روتی پیٹتی تیزی سے اپنے گھر کے لیے نکل گئیں، جبکہ وانیہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ یہ اس کی زندگی کو اچانک سے کیا ہوا تھا، اس کو سمجھ نہ آیا۔ وہ کوئی بھی چیز اس وقت پروسیس نہیں کر پا رہی تھی۔ شنو خالہ اس کے دماغ کا فیوز اڑا چکی تھی۔ پھر اس دن عافیہ بیگم کی ضد پر راتوں رات رخصتی کے تمام انتظامات کیے گئے۔ ایک ہی کال پر سلیمان صاحب بھی وہاں پر موجود تھے۔ یہ اچانک جو ہوا تھا ان کو سمجھ ہی نہ آیا کہ ہوا کیا تھا۔ اچانک اس رخصتی کے ہو جانے پر وہ دل ہی دل میں خوش بھی تھے۔ اپنے بیٹے کی ضد سے وہ واقف تھے، جانتے تھے کہ وہ رخصتی کے حق میں نہیں تھا۔ اگر یہ رخصتی ہو رہی تھی تو پھر ان کا تو فائدہ ہی تھا، مگر پھر بھی جتنی انسلٹ ہوئی تھی وہ کوئی کم نہ تھا۔ وہ فوراً سے گاؤں پہنچ گئے۔ سلیمان صاحب کو دیکھتے شاہ زمان ہتھے سے اکھڑ گیا۔ وہ یہ رخصتی نہیں چاہتا تھا اور وہ اب سلیمان صاحب پر زور دے رہا تھا کہ وہ یہ رخصتی نہیں کرنا چاہتا۔ سلیمان صاحب اس کو اتنے غصے میں دیکھتے اس کے پاس آئے تھے۔ وہ تمہاری بیوی ہے شاہ زمان، آج نہیں تو کل یہ رخصتی ہونی تھی۔ 5 سال ہو گئے تم دونوں کے نکاح کو، اتنا زیادہ نکاح کو لمبا کرنا بھی گناہ ہے۔ جو بھی ہو رہا ہے اس کو آرام سے ہو جانے دو، وہ جیسی بھی ہے تمہاری بیوی ہے۔ اگر آج یہ رخصتی نہ ہوئی تو تم جانتے ہو تم تو چلے جاؤ گے، کوئی تمہیں جانتا بھی نہیں ہے، تم آرام سے شہر میں رہو گے، مگر یہاں وانیہ کا جو حال ہوگا تمہاری سوچ ہے۔ تم دونوں جانتے ہو نا کہ ویسا کچھ نہیں ہے، مگر یہ لوگ نہیں جانتے، اور جس طریقے سے یہاں کا ماحول ہے یہی نوبت نہ آ جائے کہ وانیہ کو یہاں سے نکال دیا جائے۔ کیا تم ایک شوہر ہونے کے ناطے یہ چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی در در کی ٹھوکریں کھائے؟ بابا جان جو بھی ہو، میں سے یہ رخصتی نہیں چاہتا، وہ مجھے نہیں پسند۔ بابا اس نے پڑھا تک نہیں ہے، میں کامیاب انسان ہوں اور وہ
جیسی بھی ہو وہ تمہاری بیوی ہے اور یہی حقیقت ہے۔ پلیز بحث مت کرو شاہ زمان، جو تمہاری بیوی ہے وہ ہمیشہ تمہاری بیوی رہے گی۔ یہاں لوگ اس کا جو حال کریں گے وہ ہم جانتے ہیں، کیونکہ ہم گاؤں میں رہے ہیں۔ اگر میں تمہاری پیدائش سے پہلے شہر چلا گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں یہاں کے رسم و رواج بھول چکا ہوں۔ میں نہیں چاہوں گا کہ میری بھتیجی کے ساتھ یہاں یہ ظلم ہو، اس لیے آج یہ رخصتی ہوگی۔ وہ صاف لہجے میں کہتے تیزی سے اس کے کمرے سے نکلتے چلے گئے، جبکہ وہ غصے سے اپنے جبڑے بھینچ کر رہ گیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ امپورٹڈ شو پیس اٹھاتے پوری قوت سے زمین پر مار گیا۔ شو پیس ٹکڑے ٹکڑے ہوتا پورے کمرے میں پھیل گیا۔ وہ اپنے بے چین چہرے کو مسلتا تیزی سے یہاں وہاں گھومنے لگا۔ کیا کرے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر اس کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی اس کی اور وانیہ کی رخصتی ہو گئی۔ وہ سر غصے میں اسٹیج پر بیٹھا تھا۔ اپنے ہی سامنے شنو خالہ کو اپنی پلیٹ بوٹیوں سے بھرتے دیکھ اس کا دماغ گھوم گیا۔ وہ عورت اتنی بڑی بھوکی ہوگی اس نے نہیں سوچا تھا۔ اس کی پلیٹ میں بھرا کھانا دیکھ اس کو متنی ہونے لگی۔ دل کر رہا تھا اس عورت کو دھکے مار مار کر وہاں سے نکالے۔ جو اس عورت نے اس کے ساتھ کیا تھا وہ اس سے زیادہ کی حقدار تھی۔ اس وقت وانیہ اس کو کسی بوجھ سے کم نہیں لگ رہی تھی، اور سامنے بیٹھی کھانا کھاتی عورت نے وہی بوجھ اس کے کندھے پر لاد دیا تھا۔ وہ وانیہ کے بارے میں سوچتا اپنی مٹھیوں کو بھینچ گیا۔ دل کر رہا تھا شامیانے میں آگ لگا دے۔ سب ایسے خوش تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، اور ایک وہ تھا سر سے لے کر پیر تک بیچارہ برباد ہو گیا تھا۔ زندگی میں اس کو ابھی اور بہت کچھ کرنا تھا۔ وہ شادی جیسے جھنجٹ میں پڑنا نہیں چاہتا تھا، مگر خیر ہو سامنے بیٹھی بڑھیا کی جس نے اس کی زندگی میں یہ جھنجٹ لا کر ہی دم لیا تھا۔ وہ رخ موڑ کر بیٹھ گیا۔ جب تک وہ اس بڑھیا کو دیکھتے رہتا تب تک اس کا دماغ مزید خراب ہو جانا تھا، اس لیے ابھی وہ اس کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ ابھی وہ بیٹھا ہی تھا کہ تبھی بہت سی لڑکیوں کے جھرمٹ میں وانیہ کو اس کی جانب لایا گیا۔ وہ وانیہ کو اپنے پاس آتے دیکھ لب بھینچ کر رہ گیا۔ گھونگھٹ سے اس کا چہرہ چھپایا گیا تھا۔ اس وقت وہ اس کو عذاب لگی جو اس پر مسلط کیا جا رہا تھا۔ اسٹیج کی جانب لاتے وانیہ کو وہیں روک دیا گیا۔ چلیں شاہ زمان بھائی، یہاں آئیں اور اپنی بیگم کو لے جائیں، ایک لڑکی شرارت سے بولی۔ اس کا دل کیا کہ وہ اس کو کھری کھوٹی سناتے، مگر اتنے لوگوں میں وہ تماشا نہیں لگا سکتا تھا، اس لیے وہ مشکل اپنے غصے کو ضبط کرتا تیزی سے اس کے جانب جاتا، سختی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام گیا۔ وانیہ جو اپنے برابر کھڑی لڑکی کی بات پر اپنے دھڑکتے ہوئے دل پر قابو پا رہی تھی، اتنی سختی سے اس کے ہاتھ پکڑنے پر سسک کر رہ گئی۔ یہ مرد اس کو بہت جلدی مار دینے والا تھا۔ اس کو علم ہو گیا تھا۔ وہ اپنی ہچکیوں پر قابو پاتی اپنا پیر اوپر رکھ گئی۔ بھاری لہنگا اس کے پیروں کے نیچے آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ منہ کے بل نیچے گرتی، شاہ زمان اس کو اپنی باہوں میں سنبھال گیا۔ اس کے لبوں سے ہلکی سی چیخ نکلی۔ شاہ زمان لبوں کو بھینچتا جھک کر اس کو اپنی باہوں میں اٹھاتے تیزی سے اسٹیج کی جانب قدم بڑھا گیا۔ جتنا وزن خود کا نہیں تھا اتنا بھاری لہنگا پہنا ہوا تھا۔ میڈم سے واقعی چلا جاتا تو کیسے جاتا؟ وہاں کھڑے تمام افراد منہ کھولے دلہا دلہن کو دیکھ رہے تھے، جبکہ اپنی پلیٹ میں بوٹیاں بھرتی شنو خالہ بھی حیران و پریشان وہیں دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا تھا ان کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ دوبارہ سے اپنی پلیٹ میں کھانا ڈالنے لگی۔ ان کی بلا سے سب بھاڑ میں جائیں۔ اس وقت ان کو کھانے سے سب سے زیادہ پیار تھا، اور وہ اپنے پیار کو اس وقت اچھے سے حاصل کر رہی تھی۔ شاہ زمان نرمی سے اس کو اسٹیج پر بٹھاتا خود اس کے برابر بیٹھا۔ گھونگھٹ اٹھانے کا اس وقت صاحب بہادر نے سوچا بھی نہیں تھا۔ شاہ زمان بھائی آپ کی ہی دلہن ہے، گھونگھٹ اٹھائیں اس کا، کیا چہرہ نہیں دیکھیں گے؟ ایک لڑکی کی بات پر وہ اپنے غصے پر قابو پاتا ایک جھٹکے سے وانیہ کا گھونگھٹ اٹھا گیا۔ اس کا چہرہ دیکھتے ہی وہ کئی لمحے کے لیے ساکت رہ گیا۔ اس وقت وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ اظہار کرنا مشکل تھا، مگر اس کی خوبصورتی سے اس کو کیا لینا دینا۔ وہ اپنا سر جھٹکتا پیچھے ہو کر بیٹھ گیا۔ وانیہ اس کی اس حرکت پر دل محسوس کر رہ گئی۔ اس وقت وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ واقعی الفاظ لانا مشکل تھے، مگر اس شخص نے پھر بھی اس کو دیکھ کر کوئی ری ایکشن نہیں دیا۔ اس کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہوا۔
وہ اپنے آنسو پیتی یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ اگر اس شخص کو اس کی کوئی قدر نہ تھی تو پھر وہ اس کو کیوں دکھاتی کہ اس کو دکھ ہو رہا تھا۔ رسمیں ہونے لگیں۔ کافی ساری رسموں کے بعد سلیمان صاحب نے رخصتی کی بات اٹھائی۔ عافیہ بیگم اور جنید صاحب نے بھی رخصتی کی رضامندی دے دی۔ تھوڑی ہی دیر میں رخصتی کی رسم ادا کر دی گئی۔ وانیہ کو لا کر شاہ زمان کی گاڑی میں بٹھا دیا گیا۔ ایسے شاہ زمان جو کچھ دن کے لیے گاؤں آیا تھا، وہ ایک دن میں ہی واپسی جا رہا تھا۔ وہ سرخ نگاہوں سے اس کو گھورتا ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھا۔ اس کی سرخ نظریں اپنے اوپر محسوس کر کے وانیہ دل محسوس کر رہ گئی۔ اگر اس کو چاہنے والا شوہر ہوتا تو یہ سفر اس کے لیے زندگی کا سب سے خوبصورت سفر ہونا تھا، مگر اس مرد کے دل میں موجود نفرت نے اس کے سفر کو برباد کر دیا۔ وہ اپنی ہچکیاں برداشت کرنے کے چکر میں بھی پھوٹ پھوٹ کر رو بیٹھی۔ دل پھٹ پھٹ کر باہر آ رہا تھا۔ اس شخص کے لیے آج وہ اپنے تمام گھر والوں کو چھوڑ کر جا رہی تھی، اور اس شخص کو اس سے فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ اس کی رونے کی آواز سنتے شاہ زمان لب بھینچ کر رہ گیا۔ پہلے ہی سر میں درد ہو رہا تھا، اوپر سے رو رو کر وہ مزید درد کر رہی تھی، مگر وہ رو رہی تھی، اس لیے وہ اس چیز کا خیال کیے بنا کچھ بولے ڈرائیونگ کرنے لگا۔ مگر برابر بیٹھی لڑکی کا بھونپو بند نہیں ہوا تھا۔ یہ رونا بند کرو گی تم؟ اس کی دھاڑ پر وہ سہم کر گاڑی کے دروازے سے جا لگی۔ پہلی سر درد ہو رہا ہے، اوپر سے اپنا بے سرا راگ سنا سنا کر مزید درد کر دیا۔ خبردار جو اب روئی تو نہیں تو یہی اتار کر چلا جاؤں گا۔ اس کی دھمکی بڑی پرزور تھی۔ وانیہ اب چپ چاپ اپنی ہچکیوں کو دبائے آتے جاتے راستوں کو دیکھ رہی تھی۔ برابر بیٹھے مرد سے اس کو 1% بھی امید نہ تھی۔ وہ اگر روتی تو وہ واقعی اس کو راستے میں اتار کر چلا جاتا۔ وہ جانتی تھی مرد صرف اس کے نخرے اٹھاتا ہے جو اس کی پسندیدہ عورت ہوتی ہے، اور وہ اس کی بیوی تھی، مگر پھر بھی پسندیدہ نہیں تھی۔ اس کا دل ٹوٹنے لگا۔ اس مرد کو اس نے بچپن سے لے کر اب تک بے حساب چاہا تھا، مگر اس مرد نے کبھی بھی اس سے ویسی محبت نہیں کی تھی جیسی وہ ڈیزرو کرتی تھی۔ تقریباً 2 گھنٹے ڈرائیو کرنے کے بعد اس کی گاڑی اس کے فلیٹ کے آگے آ کر رکی۔ اس وقت اس کا دماغ غصے سے پھٹ رہا تھا۔ وہ حویلی نہیں جانا چاہتا تھا، اس لیے وہ سیدھا یہاں اپنے فلیٹ آ گیا۔ جس عذاب کو وہ اپنے سر پر مسلط کر کے لایا تھا، وہ اس کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ صبح اٹھ کر پہلی فرصت میں اس کو حویلی چھوڑے گا اور خود اب سے یہی رہے گا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا تھوڑی ہی دیر میں دل بدلنے والا تھا۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھولتا اور اس کو اگنور کیے فلیٹ کے اندر داخل ہو گیا۔ اندر جاتے جاتے وہ فلیٹ کا دروازہ کھول کر ہی گیا تھا۔ جتنا بھی بڑا عذاب تھی وہ اس کے لیے، مگر تھی تو اس کی بیوی۔ اب وہ اس کے لیے اس سے زیادہ شفاق نہیں بن سکتا تھا۔ وہ تقریباً 5 منٹ گاڑی میں بیٹھی اس کا انتظار کرتی رہی۔ اس 10 کلو کے لہنگے کو اٹھا کر اندر جانا اس کے لیے مشکل نہیں ناممکن ہو رہا تھا۔ اس ظالم انسان کو باہر نہ آتا دیکھ وہ اپنے آنسو پیتی خود ہی گاڑی سے نکلی۔ گاڑی سے نکلتے نکلتے بھی وہ 2 بار گرتے گرتے بچی۔ اس کو سخت افسوس ہو رہا تھا یہ لہنگا پہننے میں، اور شخص کے بارے میں جانتے ہوئے بھی اتنا تیار ہوئی تھی۔ جانتی تھی کہ اس شخص کو اس سے کوئی لگاؤ نہیں تھا، پھر کیوں وہ اس کے لیے اتنا تیار ہوئی؟ اس کو اس وقت خود پر غصہ نہیں، بہت غصہ آ رہا تھا۔ سوچ رہی تھی کہ ظالم کا دل اس کے لیے نرم پڑ جائے گا۔ بھول گئی تھی کہ اس کے اندر تو دل ہی نہیں پتھر پٹ تھا۔ وہ اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتی زہر خون سا مسکرائی، جب اس کو میری کوئی قدر نہیں، میں اس کی قدر کیوں کروں؟ وہ اپنے ہاتھوں سے گجرے اتارتی نوچ نوچ کر پھینک چکی تھی۔ ہاتھ اس کے لمبے ناخنوں کی وجہ سے زخمی ہو گئے۔ آنسو اب بھی تھوڑی کی باڑ توڑ کر نیچے گر رہے تھے۔ وہ اپنے لہنگے کا خیال کیے بغیر تیزی سے آگے بڑھنے لگی۔ بار بار لہنگا پاؤں کے نیچے آ رہا تھا، مگر اس کو اب اپنے لہنگے کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ وہ دروازے کی جانب جاتی دوبارہ سے گرتے گرتے بچی۔ شازمان جو اس کے لہنگے کے بارے میں سوچتے ہی باہر آ رہا تھا، اس کو گرتے دیکھ تیزی سے اس کی جانب آتا جھک کر اس کو اپنی گود میں اٹھا گیا۔ ابھی اس کا دماغ گھوم رہا تھا، جب یہ لہنگا سنبھل نہیں رہا تو پہننے کی کیا ضرورت تھی؟ جب یہ 20 کلو کا لہنگا سنبھل نہیں رہا تو کیا ضرورت تھی اس کو اپنے اوپر چڑھانے کی؟ وہ کمرے کے اندر داخل ہوتا اس کو نیچے اتارتے ہوئے بولا،
اس کی بات پر وہ خونخوار نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اس کو یوں دیکھتے دیکھ شاہ زمان اپنا حلق تر کر کے رہ گیا۔ تھی تو بیوی نہ، کس وقت بیوی والا روپ دھارن کر لے، پھر اس کا کیا حشر کرے۔ اس کی نظریں ہی اس کو زمین پر لے آئیں۔ وہ تم سے سنبھل نہیں رہا تھا، اس لیے میں نے کہا۔ وہ ہکلاتے ہوئے بولا، ایک کام کرو، تم چینج کر کے وہاں صوفے پر جا کر سو جاؤ، میں یہاں بیڈ پر آرام سے سو جاؤں گا۔ اس کی بات سنتے وہ بے یقین ہوئی۔ جو بھی تھا جیسا بھی تھا، شوہر جیسا بھی ہو، ڈراموں میں بھی اپنی بیوی کو ہی بستر پر سونے کا کہتا تھا، خود تو صوفے پر جا کر سوتا تھا، مگر اس کا شوہر الگ تھا جو اس کو کہہ رہا تھا کہ وہ صوفے پر جا کر سوئے اور وہ بستر پر سو جائے گا۔ اس کا دماغ مزید گھوم گیا۔ وہ بری طرح چلاتے اپنے سر سے دوپٹہ اتار کر دور پھینک گئی۔ اس کے چلانے پر شاہ زمان حیران ہوا۔ وہ شاہ زمان کو خونخوار نگاہوں سے گھورتی تیزی سے ڈریسنگ ٹیبل کی جانب گئی۔ اب وہ شاہ زمان کا ایک ایک پرفیوم اٹھا کر زمین پر مار رہی تھی۔ پرفیوم بیچارے زمین پر گرتے اپنے ضائع ہو جانے پر ماتم کر رہے تھے۔ وہ غصے میں شاہ زمان کے 15 سے 20 پرفیوم توڑ چکی تھی۔ شاہ زمان حیرت سے آنکھیں کھولے اپنے فیورٹ پرفیوم کا یہ حال دیکھ رہا تھا۔ کمرہ پرفیوم کی خوشبو سے خطرناک حد تک مہکنے لگا۔ وہ منہ کھولے وانیہ کو دیکھنے لگا جب دوبارہ سے توڑنے کے لیے کوئی اور پرفیوم ڈھونڈ رہی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں شکریہ ادا کیا کہ اس نے باقی کے پرفیوم ڈریسنگ روم میں رکھے ہوئے تھے۔ اگر وہ بھی باہر ہوتے تو یہ خطرناک عورت اس کو بھی توڑ دیتی۔ اس کو اپنی بیوی سے الگ سا خوف آیا۔ تھوڑی دیر پہلے جس کو وہ اچھا خاصا سنانے کا ارادہ رکھتا تھا، اب وہ اس کے آگے یوں دب کر بیٹھا تھا جیسے وہ کچھ بولے گی وہ وہیں رونے لگ جائے گا۔ تم نے میرے پرفیوم کو توڑے؟ وہ قریب آتا بولا۔ تم جب سے میری بے عزتی کرے جا رہے ہو، کیا میں نے تم سے کچھ بولا؟ تم نے میرے پرفیوم کیوں توڑے؟ وہ قریب آتا بولا۔ تم جب سے میری بے عزتی کیے جا رہے ہو، کیا میں نے کچھ بولا تمہیں؟ وہاں سے مجھے لے کر آئے، گاڑی میں چھوڑ دیا، کیا میں نے تمہیں بولا؟ وہاں اتنی دیر تم اسٹیج پہ میرے ساتھ بیٹھی رہی، مجھے دیکھا تک نہیں، کیا میں نے بولا؟ وہ اس کا گریبان پکڑتی چلائی۔ تب نہیں بولا مگر اب بولوں گی۔ اگر اتنی ہی تم میں غیرت تھی، اگر مجھے قبول کرنا نہیں تھا تو رخصتی کیوں کی؟ دے دیتے مجھے طلاق، ابھی نہیں تو کسی نہ کسی عرصے میں تو میرے کسی اور سے شادی ہو جاتی۔ کوئی تو ہوتا جو میری قدر کرتا، کوئی تو ہوتا جس کو مجھ سے بھی محبت ہوتی، کیونکہ تم نے میری زندگی برباد۔ بولو کیوں کی مجھ سے رخصتی اگر مجھے اپنے ساتھ رکھنا نہیں تھا؟ وہ اس کا گریبان تھامے چی چی کر رو رہی تھی۔ وہ شخص کو اس نے بچپن سے اتنا چاہا تھا کہ اس کو چاہتے چاہتے وہ خود کو بھول، اور آج جب وہ اس کی ہو گئی تھی تب بھی اس شخص کو اس سے کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ اس کو اس وقت اپنا وجود رتی لگا۔ کاش وہ نرم دل عورت نہ ہوتی، کاش وہ بھی اس مرد کی طرح ہی ظالم ہوتی، کاش وہ بھی اس مرد کی طرح اس سے محبت نہ کرتی، تو آج وہ یہاں نہ ہوتی۔ وہ اس کے ساتھ جو کرتا وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیتی، صرف اس لیے کیونکہ وہ جو بھی کرے اس کو اس سے فرق نہیں پڑتا، مگر ابھی اس کو اس کی ہر چیز سے فرق پڑتا تھا۔ وہ اس کو دھتکارتا تھا تو فرق پڑتا تھا، وہ اس کو اپناتا تھا تو بھی فرق پڑتا تھا، وہ کسی کے سامنے اس کو سناتا تو بھی فرق پڑتا، وہ کسی کے سامنے اس کے لیے لڑتا تھا تو بھی اس کو فرق پڑتا تھا۔ اس کو اس مرد سے اتنا فرق پڑتا تھا کہ اس فرق پڑنے کے چکر میں اس کو خود سے فرق پڑنا بند ہو گیا۔ وہ شخص اس کی ذلالت کر رہا تھا، اس کو فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ شخص اس کو دیکھ نہیں رہا تھا، اس کو فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ شخص کسی کے بھی سامنے اس کو کچھ بھی بول دیتا، اس کو فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس کو خود کے لیے فرق پڑنا بند ہو گیا تھا، صرف اس کی محبت کی وجہ سے جو اس شخص سے کرتی تھی۔ کاش یہ ظالم محبت اس سے نہ ہوتی تو وہ اس شخص کو بتاتی کہ وہ اس کی نظروں میں کتنا ہلکا ہے۔ ایک عرصہ اس نے اس مرد کے پیچھے برباد کر دیا تھا، کاش وہ نہ کرتی۔ تم جیسا شخص میرے قابل نہیں تھا، بچپن سے لے کر اب تک تمہیں چاہا کیونکہ تم میرے شوہر تھے، مگر تم نے کیا کیا؟ ایک بیوی ہو کر بھی میں تمہاری نظروں میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ تم جانتے ہو میرے دل میں کیا گزرتی ہوگی۔ میں تم سے پھر کہہ رہی ہوں شاہ زمان، اگر تم نے مجھے حویلی چھوڑا اور تم خود یہاں رہے تو اچھا نہیں ہوگا۔ اگر تمہیں یہی کہنا ہے تو پھر میں تم سے کہتی ہوں کہ مجھے طلاق دے دو۔ کوئی نہ کوئی مرد مجھے مل ہی جائے گا جو مجھے چاہے گا، میں اس سے بھی محبت کر لوں گی، کیونکہ تم جیسا مرد میں ڈیزرو نہیں کرتی۔ چھوڑ دو مجھے۔ وہ روتے روتے اپنے ہاتھوں میں چہرہ چھپا گئی، اور یہاں شاہ زمان کو زندگی میں پہلی بار اس کے منہ سے کوئی بات بری لگی تھی۔ اس عورت کی کسی بھی بات کو وہ بات مانتا ہی نہیں تھا،
مگر آج پہلی بار اس کی طلاق والی بات اس کے دل میں کسی پھانسی کی مانند جا کر گڑی۔ وہ اس سے محبت کرتی ہے، پھر اتنی آسانی سے وہ کیسے اس سے کہہ رہی تھی کہ وہ اس کو طلاق دے دے، وہ کسی اور سے شادی کر لے گی؟ کیا اس کی محبت یہ تھی؟ اس کا دل دکھا، مگر جو اس نے اس کے ساتھ کیا تھا وہ بھی تو غلط تھا۔ وہ سوچتے شرمندہ ہوا۔ سامنے بیٹھا وجود اس کی بیوی کا تھا، پھر بھی اس شخص نے اپنی بیوی سے وہ محبت نہیں کی تھی جو وہ ڈیزرو کرتی تھی، اور آج پہلی بار ان سب میں شاہ زمان کو دکھ بے حد ہوا تھا۔ وہ بنا کچھ کہے اس کے برابر جا کر بیٹھا۔ پرفیوم کی خوشبو اب بھی فضا کو معطر کر رہی تھی۔ وہ نرمی سے اس کی لٹوں کو اپنے ہاتھ میں سمیٹتا ان کو اس کے کان کے پیچھے اڑس گیا۔ اس کا لمس پاتے وانیہ جھٹکا کھا کر اٹھی۔ دوسرے لمحے وہ بے دردی سے اس کا ہاتھ جھٹک گئی۔ آئی ایم سوری وانیہ، آئی ایم سوری میری جان، میں نے ایک عرصہ تمہارے ساتھ غلط کیا۔ سمجھتا تھا کہ میں پڑھا لکھا ہوں اور تم نہیں ہو تو ہم دونوں کا کوئی جوڑ نہیں بنتا، مگر میں پاگل تھا یار۔ جہاں اللہ راضی وہاں بھلا ہم کر ہی کیا سکتے ہیں۔ میں نے بہت چاہا کہ میں تمہیں طلاق دے دوں، جھوٹ نہیں بولوں گا۔ ان 5 سالوں میں تم کسی بوجھ کی مانند مجھ پر مسلط رہی۔ اب سوچتا تھا کہ ایسا ہوگا تو تمہیں طلاق دے دوں گا، ایسا ہوگا تو تمہیں طلاق دے دوں گا، مگر یار نہیں دے سکا۔ اس رشتے کی حفاظت اللہ نے کی، میں چاہ کر بھی کچھ نہ کر سکا جو اللہ کر گیا۔ شاید نکاح کے 3 بولتے ہی مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی، مگر احساس اب ہوا ہے۔ ان 5 سالوں میں نے تمہارا بہت دل دکھایا، مگر پلیز مجھے معاف کر دو۔ آئندہ میں ایسے نہیں کروں گا۔ میں آگے تمہیں اتنی خوشیاں دوں گا، اتنا پیار دوں گا کہ تم وہ 5 سال بھول جاؤ گی، تم سب بھول جاؤ گی۔ یاد رہوں گا تو بس میں، پلیز مجھے معاف کر دو وانیہ۔ وہ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھامتا جھک کر ان پر باری باری اپنے لب رکھ گیا۔ اس کی اس حرکت پر وانیہ کا چہرہ گلنار ہوا۔ وہ تو اس شخص کی باتیں سنتی بے یقین تھی، وہ یہ سب کرے گا، اس کو یقین نہ رہا تھا۔ اس شخص کی محبت پانا تو وہ بھول ہی گئی تھی، مگر ساتھ وہ یہ بھی بھول گئی تھی کہ اللہ بہت رحیم ہے۔ اس کے اللہ نے اس شخص کو اس سے محبت کروا دی تھی۔ وہ خوش تھی، وہ بہت خوش تھی۔ آئی لو یو میری جان۔ وہ قریب آتا اس کو اپنے سینے سے لگا گیا۔ ابھی احساس ہوا ہے کہ تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اتنے عرصے تمہیں چھوڑنا چاہتا تھا، مگر اب تمہیں چھوڑنے کا خیال بھی میں دل میں نہیں لا سکتا، اتنا تمہیں جانے لگا ہوں۔ وہ نرمی سے کہتا اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ گیا۔ تھینک یو میری جان، میری زندگی میں آنے کے لیے، اس کو اتنا خوبصورت بنانے کے لیے۔ کیا آپ کو واقعی مجھ سے محبت ہے؟ وانیہ شرماتے شرماتے بولی۔ اس کو اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ شخص اس کو چاہنے لگا ہے۔ ہاں میری جان، یقین نہیں آ رہا نا؟ ابھی تمہیں پروف کر کے دکھاتا ہوں۔ اتنا پیار کروں گا تمہیں کہ تم سب بھول جاؤ گی۔ وہ جھک کر اس کو اپنی گود میں اٹھاتا آگے کی جانب چلا گیا۔ وقت کہتا تھا کہ ان دونوں کو اب ایک ساتھ بہت سارا خوش رہنا تھا۔ خوشیوں کی جھنکار ان کے دروازے پر دستک دے چکی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔